بیان کرتے ہیں، ایک شدونگڑا کھڑا ہوتا ہے، کہتا جناب میں دو میاں بیوی نو لڑا کے آیا ہوں، دو میاں بیوی نو لڑا گیا، تو یہ اپنے تخت سے اٹھتا کہتا ہے ایتھے آ اصل میرا جانشین تم ہے، سب تو بڑا کارنامہ تو ادا کیتا ہے، ادھر آ، اس کو بٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور راضی ہوتا ہے کہ بھائی واہ بھائی واہ یہ کام تو نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا باذن اللہ، یہ بھی ہوگا تو میرے حکم سے ہوگا۔ اگر میاں پر اللہ راضی ہو، بیوی پر اللہ راضی ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان پہنچا سکتی۔ باقی رہا یہ کہ جادو سے نقصان ہوتا ہے تو نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ حضرت حفصہ سیدنا عمر پاک کی بیٹی حضور کی اہلیہ پر کسی نے جادو کیا اور اس کو پکڑا اور حضرت عمر نے قتل کروایا، اور حضرت عمر کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا، اور خود ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے وہ کھجور کا وہ جی نہیں ہوتا نر کھجور کا وہ چھلی سی سائڈ والی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک اور وہ سوئی میں لے کر گانٹے شانٹے مار کے، اور اس کو ذی اروان کنواں تھا اس کے کنگھی میں پرو کر وہ پتھر کے نیچے پانی کی تہہ میں رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثرات اس کے ظاہر ہوئے، کچھ اثرات اس کے ظاہر ہوئے۔ اب وہ کیا ہوئے یہ اس وقت بتانے کا موضوع نہیں، لمبی تفصیل ہے اس کی، پھر کبھی بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جبریل امین آئے اور آخری قرآن کی دو صورتیں لے کر آئے، جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں، جو سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے۔ یہ جادو کے توڑ کے لیے آئی ہیں، یہ جادو کے آپ رات کو سوتے وقت یہ اپنے پڑھ کر ہاتھوں پہ یہ ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے جسم پہ مال لیا کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر رہے گی۔ 7 آیت الکرسی پڑھ لے، خیر ہی خیر رہے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، یہ جو دعا میں نے ابھی بتائی ہے، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ حضرت ابان ابن عثمان، یہ حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے ہیں، کہتے ہیں کہ 18 سال مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ میں صبح بھی یہ دعا پڑھتا تھا، شام کو بھی یہ دعا پڑھتا تھا۔ 18 سال کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا بھول گیا تو اسی دن میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اس دن میری تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں راضی ہوں تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، میں نے کہا میاں بیوی سب سے اہم رشتہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اگر بد اخلاق ہو تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس بندے کے چاہتا ہے اس کے گلے میں اپنے عذاب کا توق ڈال دیتا ہے، وہ پھر بیچارہ ساری عمر سیدھا ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میں اس عورت سے یعنی اس بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور اگر بیوی اچھی ہو تو بندہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، اور بیوی بد مزاج بد اخلاق ہو تو جوان کے پلے بھی ککھ رہتا۔ اس لیے جادو کا سارا اثر ان پر ہوتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ بھائی وہ علم کوئی اس میں نقصان بھی نہیں ہے اور بولیے اس میں کوئی نفع بھی، نفع کس کے پاس ہے؟ اللہ کا، بولیے اللہ، اور نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہتا ہے کہ وما وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جو علم سیکھ رہے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس سے یہ دنیا تو کما رہے ہیں مگر آخرت میں ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے، اپنے نفسوں کو گروی پہ لگا دیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ علم رکھتے، اے کاش کہ یہ علم، حالانکہ علم ان کے پاس تھا، بولیے علم ان کے پاس تھا، پر اللہ فرما رہا ہے علم ہوتا ہی وہ ہے جس پر عمل ہو، اور اگر عمل نہ ہو تو کھوتا ہی ہے جڑا کتاباں چکیاں پھرتا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ہاں اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈر جاتے، بولیے اللہ سے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے ثواب بھی عطا کرتا اور ہر قسم کی خیر بھی عطا فرماتا، بولیے ہر قسم کی خیر بھی عطا فرماتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ہے کاش کہ یہ
جانتے، ہے کاش یہ کہ یہ جانتے، یعنی جادو سے کوئی ترقی نہیں ہے، ترقی ایمان میں ہے، واتقوا اللہ سے ڈرنے میں ہے، اور کسی چیز میں ترقی جو ایمان جو ڈر جاتا ہے اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ مشکلوں میں سے آسان راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کبھی اس کا گمان بھی نہیں پہنچا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا ہے کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر ہیں اوپر ہے، میں نے ان کا رزق بھی اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو اے نبی کی امت تمہیں کیوں فکر ہے؟ تسی دودھ کیوں پانی پاندے ہو، کیوں ملاوٹا کر دے ہو، کیوں کچہریاں جا کے جھوٹ بول دے ہو، کیوں جھوٹے مقدمے؟ رزق اللہ کے پاس ہے۔ بولیے رزق کس کے پاس ہے؟ ان چیزوں سے نہ رزق بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، سب کچھ اللہ کے